اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جو کفار مشرکین سے بات کی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قریش سے کہ قد نہکتہم الحرب، کہ قریش کو جنگوں نے کمزور کر دیا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں 10 سال تک کے لیے صلح آپ کرنا چاہیے۔ اور بظاہر دیکھنے میں جو شرائط صلح کی طے ہوئی تھی وہ کمزور تھی، مسلمانوں کی کمزوری تھی ان میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز یا اصل مقصود زندگی لڑائی نہیں ہے۔ کلما عقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم جو یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں لڑائی کی، وہ تو ہم بجھا دیتے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تو اب یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اور فساد سے مراد یہ غلط پروپیگنڈا، جھوٹ بولنا، اتہام لگانا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، جھوٹ موٹ باتیں کہنا، یہ ساری باتیں فساد کے اندر داخل۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر بڑے جیسے دردمندی سے بات کی جاتی ہے اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اب یہ بتلا رہے ہیں باری تعالیٰ کہ یہ تمہارے اوپر جو تنگ دستی پیش آئی ہے یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بخل کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور اگر اہل کتاب وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیتے، برائیوں کو معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ضرور داخل کرتے نعمت کے باغات۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، تورات کو قائم کرتے یعنی تورات کے احکام پر عمل کرتے، انجیل پر کو قائم کرتے یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے اپنے وقت میں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اب اتارا جا رہا ہے یعنی قرآن کریم، اس کو سیدھا کر اس پر عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اللہ تعالیٰ کا رزق اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ یہ جو تنگ دستی تم پر آئی ہے، یہ تنگ دستی ویسے ہی نہیں آ گئی بلکہ تمہارے عمل کی وجہ سے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمہارا فرض تھا کہ تم ان کے اس پر ایمان لاتے اور ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے، لیکن تم نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے تنگ دستی تمہارے اوپر آئی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے لیے دولتیں نازل کر سکتا ہے۔ اصل بات کہنے کی تو یہ تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو پھر ان کو تنگ دستی کا بھی شکوہ نہیں رہے گا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ آسمان سے بھی برسے گا اور زمین سے بھی ابلے گا۔ لیکن کہنا تو یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کر دیا کفرنا عنہم سیئاتہم وادخلناہم جنات النعیم، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کو ایمان اور اطاعت وہ دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں کرنی چاہیے۔ ہوگی ضرور دنیا میں مفاد بھی حاصل ہوگا، لیکن جو اصل بات ہے ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے مجھے پیسے بڑھ جائیں گے، دولت بڑھ جائے گی۔ لہٰذا پہلے ہی ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو ہم ان کے گناہ معاف کریں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ نیک اعمال کر رہا ہو تو اس کی اصل
نگاہ کائے پر ہو؟ آخرت پر ہو کہ وہ آخرت میں مجھے جنت عطا ہوگی، اس لیے پہلے اس کا ذکر کریں۔ حالانکہ سیاق کلام یہ بتا رہا تھا کہ جو تنگ دستی ان کے اوپر آئی تھی وہ ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو تمہیں دنیا کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے تنگ دستی دور ہونے کا ذکر بعد میں، اور کفارہ سیئات کا ذکر اور جنت میں داخلے کا ذکر پہلے فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آدمی کو ایمان اور طاعت دنیاوی دولت کی خاطر نہیں کرنی ہے، اس کو اصل مقصود تو جنت نعیم ہے، اس کی خاطر کرے۔ البتہ اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اس سے دنیاوی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ سیدھا کر رہے ہیں، اقامت کریں تورات اور انجیل کی اور قرآن کی اقامت، اب ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اس پر عمل کریں، لیکن لفظ استعمال فرمایا اقامو، اقامت کریں تورات کی، انجیل کی اور قرآن کی۔ اقامت میں دو باتیں داخل ہیں، ایک یہ کہ جو ان کے احکام ہیں ان کو صحیح طریقے سے، صحیح آداب و شرائط کے ساتھ انجام دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اقاموا الصلاۃ فرمایا، سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا صلو، نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ یہ فرمایا نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کے معنی کیا ہے کہ اس کو اس کے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ، اس کے تفصیلی احکام کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ تو اب یہاں باری تعالیٰ تورات، انجیل اور قرآن کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ محض اتنی بات نہیں کہ یہ اعمال دیکھنے میں کر لیے، بلکہ اقامت ان کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے تو یہ ہوتا۔ اور دوسرے معنی اقامت کے یہ بھی ہیں کہ آدمی اقامت جب کرے، جب کوئی دین پر عمل کرے تو ساتھ ہی دنیا میں اس کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کو دنیا میں قائم کرنے کی، دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یہ اقامت کہ حتی الامکان دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں تک اس دین کو پہنچائے تاکہ وہ پھیلے اور اس دنیا میں نافذ ہو۔ یا اگر اللہ تبارک و تعالی حکومت اور سیاست عطا فرما دے تو حکومت کے ذریعے اس کو لوگوں کے اوپر عملاً نافذ، یہ ساری باتیں اقامت کے اندر داخل۔ دوسری سورہ شورى کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، کہ دین کو قائم کرو۔ تو قائم کرنے کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں، اچھی طرح ادا کرنا اور اس کو دوسروں پر بھی نافذ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کرنا۔